السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 9 روشنی کا انتشار، ڈسپرشن آف لائٹ۔ اس چیپٹر کے اہم پوائنٹس پہ میں نے نشان لگا دیے ہیں۔ یہ اگر آپ یاد کر لیں تو سمجھو کہ آپ نے پورا چیپٹر یاد کر لیا۔ تو پہلا ہے، روشنی جب ایک شفاف میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہو تو وہ اپنی رفتار اور سمت بدل لیتی یا مڑ جاتی ہے۔ روشنی کا اس طرح مڑنا ریفریکشن کہلاتا ہے۔ ریفریکشن کسے کہتے ہیں؟ یعنی روشنی جب ایک شفاف میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہو تو وہ اپنی رفتار اور اپنی سمت بدل لیتی یا مڑ جاتی ہے۔ روشنی کا اس طرح مڑنا ریفریکشن کہلاتا ہے۔ کوئی میڈیم روشنی کو جس درجہ پر موڑ سکتا ہے اس کا ریفریکٹیو انڈیکس کہلاتا ہے۔ ریفریکٹیو انڈیکس کسے کہتے ہیں؟ کوئی میڈیم روشنی کو جس درجہ پر، جس ڈگری پر موڑ سکتا ہے اس کا ریفریکٹیو انڈیکس کہلاتا ہے، یعنی ریفریکٹ ہونے کا درجہ یا زاویہ یا ڈگری۔ روشنی کی خلا میں رفتار اور میڈیم میں اس کی رفتار کی نسبت ریفریکٹیو انڈیکس ہوتی ہے۔ روشنی کی خلا میں رفتار اور میڈیم میں اس کی رفتار کی نسبت ریفریکٹیو انڈیکس ہوتی ہے۔ یہ میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس کا فارمولہ ہے، خلا میں روشنی کی رفتار اوور میڈیم میں روشنی کی رفتار۔ اس کے بعد ہے کریٹیکل اینگل، وہ اینگل آف انسیڈنس جس کے لیے اینگل آف ریفریکشن 90 ڈگری کا ہو کریٹیکل اینگل کہلاتا ہے، اسے سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اینگل آف انسیڈنس جس کے لیے اینگل آف ریفریکشن 90 ڈگری کا ہو کریٹیکل اینگل کہلاتا ہے، اسے سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن، جب روشنی شیشے یا پانی سے گزر کر ہوا میں داخل ہو تو یہ عمود سے پرے مڑتی ہے، لیکن جب اینگل آف انسیڈنس یعنی آئی کریٹیکل اینگل سی سے بڑا ہو جائے تو روشنی کی شعاعیں اسی کثیف میڈیم میں واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اس مظہر کو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں۔ جب روشنی شیشے یا پانی سے گزر کر ہوا میں داخل ہو تو یہ عمود سے پرے مڑتی ہے، لیکن جب اینگل آف انسیڈنس کریٹیکل اینگل سے بڑا ہو جائے تو روشنی کی شعاعیں اسی کثیف میڈیم میں واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اس مظہر کو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں۔ دوربین، دوربین میں دور دراز کے اجسام کو دیکھنے کے لیے ریفلیکٹیو پرزم استعمال ہوتی ہیں۔ دوربین ایک ایسا آلہ ہے جس میں دور کی چیزوں کو نزدیک کر کے دیکھا جاتا ہے۔ دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دوربین استعمال کی جاتی ہے۔ پرزم کیا ہوتا ہے؟ پرزم شیشے کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس کی 3 سطحیں مستطیل نما اور 2 مثلث نما ہوتی ہیں۔ 3 سطحیں مستطیل نما اور 2 مثلث نما، اور یہ روشنی کو اس کے ترکیبی رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یعنی ایک طرف سے سفید روشنی داخل ہو تو آگے سے روشنی کے اندر جتنے رنگ ہوتے ہیں سفید روشنی کے اندر وہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پیریسکوپ، ہم پیریسکوپ کی مدد سے آنکھوں سے نسبتاً بلندی پر پڑے اجسام کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو چیز ہماری آنکھوں سے بلندی پہ موجود ہے، ہم سے اونچی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پیریسکوپ استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیریسکوپ کا سٹرکچر ہے، یہاں سے وہ چیز اس شیشے میں نظر آئے گی، یہ ترچھا سا شیشہ لگا ہوا ہے پرزم، وہاں سے یہ اس شیشے میں نظر آئے گی، یہ جو ترچھا سا لگا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ ہمیں نظر آئے گی۔ تو اس کام کے لیے پیریسکوپ استعمال کی جاتی ہے، جو چیز ہماری آنکھوں سے اونچی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ سراب، سراب یعنی معراج، دور دراز کے کسی جسم کا امیج ہوتا ہے جو ہمیں روشنی کی ریفریکشن اور ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ روشنی کی ریفریکشن اور ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے سراب دکھائی دیتے ہیں۔
یعنی بعض اوقات گرمیوں میں ہمیں روڈ کے اوپر دور ایک جگہ پہ پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اتنا ہی اتنے فاصلے پر اس سے آگے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہاں بھی پہنچتے ہیں تو وہاں بھی پانی نہیں ہوتا، تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ یہ دور دراز کے کسی جسم کا امیج ہوتا ہے جو ہمیں روشنی کی ریفریکشن اور ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ ہم سفید روشنی کو پرزم میں سے گزار کر اس کے مختلف رنگوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح حاصل ہونے والی سترنگی پٹی روشنی کا سپیکٹرم کہلاتی ہے۔ سفید روشنی کا اپنے ترکیبی رنگوں میں بٹنا روشنی کا انتشار یا ڈسپرشن آف لائٹ کہلاتا ہے۔ روشنی کو پرزم میں سے گزار کر اس کے مختلف رنگوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ادھر سے سفید روشنی داخل ہو رہی ہے، لیکن آگے سے وہ سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، آسمانی، نیلا اور بنفشی ہر رنگ میں وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والی سترنگی پٹی 1 2 3 4 5 6 7 سترنگی پٹی روشنی کا سپیکٹرم کہلاتی ہے۔ سفید روشنی کا اپنے ترکیبی رنگوں میں بٹنا روشنی کا انتشار یعنی ڈسپرشن آف لائٹ کہلاتا ہے۔ قوس قزح کی بناوٹ، رینبو فارمیشن۔ جب سورج کی سفید روشنی بارش کے بعد ہوا میں معلق ننھے قطروں میں سے گزرتی ہے تو قوس قزح یعنی رینبو نمودار ہو سکتی ہے۔ بارش کے بعد ہوا میں جو نمی موجود ہوتی ہے، جو پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے، باریک ہلکے ہلکے قطرے موجود ہوتے ہیں، ان میں سے جب سورج کی روشنی گزرتی ہے تو اس وقت ہمیں قوس قزح نظر آتی ہے۔ سورج کی روشنی اپنے ہر رنگ میں علیحدہ علیحدہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ روشنی کے رنگ۔ کوئی بھی دوسرا رنگ بنانے کے لیے روشنی کے استعمال ہونے والے رنگ بنیادی رنگ یعنی پرائمری کلر کہلاتے ہیں۔ یہ سرخ، آسمانی اور سبز ہے۔ پرائمری کلر 3 ہے: سرخ، آسمانی اور سبز۔ ہم تینوں بنیادی رنگوں کی روشنی ملا کر سفید روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ سفید روشنی کے اندر دراصل سبز، آسمانی اور سرخ یہ 3 رنگ موجود ہوتے ہیں۔ کوئی سے 2 بنیادی رنگ برابر مقدار میں ملائیں تو وہ ثانوی رنگ یعنی سیکنڈری کلر پیدا کرتے ہیں۔ کوئی سے 2 بنیادی رنگ برابر مقدار میں ملائیں تو وہ ثانوی رنگ یعنی سیکنڈری کلر پیدا کرتے ہیں۔ تینوں بنیادی رنگ ملائیں گے تو سفید بن جائے گا، 2 ملائیں گے تو کوئی نہ کوئی اور رنگ بنے گا، وہ سارے رنگ ثانوی رنگ یعنی سیکنڈری رنگ کہلائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ نیلگوں، پیلا اور کرمزی، میجنٹا، کرمزی ثانوی رنگ ہے۔ ایک رنگین ٹیلی ویژن رنگوں کے مختلف امتزاج استعمال کرتا ہے۔ پیلا رنگ اگر ہم نے بنانا ہوگا تو سرخ اور سبز کو آپس میں مکس کریں گے، برابر ملائیں گے تو ہمیں پیلا رنگ حاصل ہوگا۔ سرخ اور آسمانی رنگ کو اگر ملائیں گے تو نیلا حاصل ہوگا، آسمانی اور سبز کو ملائیں گے تو کرمزی رنگ حاصل ہوگا ہمیں۔ اگر تینوں بنیادی رنگوں کو ملا دیں گے تو ہمیں سفید رنگ حاصل ہوگا۔ تو اس چیپٹر کے اہم نکات، ہم سوال جتنے بن سکتے تھے چیپٹر کے اندر سے وہ ہم بنا چکے ہیں۔ ان کو آپ یاد کر لیں تو سمجھو کہ آپ نے پورا چیپٹر یاد کر لیا ہے۔ اس کے آگے جو اہم نکات ہیں اور خالی جگہ اور MCQs، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو حل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔